کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، جی ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جناب خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب سب سے پہلے ان لوگوں کی زبانی سن لیں جن کا ہر عقیدہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق امام ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا۔ یہ سراسر ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب ہے، کیونکہ اگر واقعی ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس شکل میں؟ کیا انسانی شکل میں؟ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اس کے مثل کی بھی کوئی شے دنیا و کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو کامن سینس کے مطابق جس ذات کی مثال ہی موجود نہ ہو، اسے کس طرح سے خواب کے اندر دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ فضیلت انسانوں میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ابو حنیفہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ معاذ اللہ۔ نہ ایسا دعویٰ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے، جو آپ کے بعد سب سے بہترین انسان اور ولی اللہ تھے۔ جب بھی آپ قرآن کو چھوڑ کر بزرگوں کی من گڑت کہانیاں اور کرامتیں پڑھیں گے تو آپ کی یہی حالت ہوگی۔ یہ لوگ نئی نسل کو گمراہی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے بلکہ سٹیٹک ہے، زمین گردش نہیں کرتی، لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ تو کبھی خلائی پتھر یا اسٹرائڈز کو کرامتی پتھر بنا دیتے ہیں۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں۔ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک ایسا کرامتی پتھر جس کے اٹھانے سے نیک اور جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور اس پتھر میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس دنیا کی ہے ہی نہیں، جسے جاننے کے لیے خود سائنس بھی حیران ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی نیک مراد دل میں رکھتے ہوئے اس پتھر کو اٹھائے اور وہ مراد پوری ہونے والی ہو تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر وہ مراد پوری نہ ہونے والی ہو تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ خیر، اس اہم ترین سوال کا جواب اب ہم قرآن و حدیث اور لاجیکلی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے فزیکلی آنکھوں سے دیکھنا ہو یا پھر خواب کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی صورت اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے دیکھنا ناممکن ہے۔ موت کے بعد میدان محشر کے اندر بھی صرف اسی صورت ممکن ہے جب وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس دن کئی چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے دنیا کے اندر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے اندر جنت عطا کرے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے بھی بڑھ کر سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار۔ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اور جہنمی لوگ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے راضی کیا، تو آج میں رب ہو کر تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ آج مجھ سے راضی ہو؟ کیا تمہیں اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور نہیں چاہیے؟ تمام جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا، بھلا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر جنتی لوگوں کے سامنے آئے گا اور لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہر ایک جگہ سے ایک جیسا اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یوں ہی اللہ کو دیکھتے دیکھتے ان جنتی لوگوں کو ہزاروں سال گزر جائیں گے، لیکن ان کو آنکھ جھپکنے کی ضرورت تک محسوس نہیں ہوگی۔ ان کا اپنے رب کو دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اس دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو، بنا آنکھیں جھپکے۔ وہ 14ویں کا چاند جس کی روشنی آنکھوں کو تکلیف دینے کی بجائے سکون دیتی ہے۔ اور قرآن پاک اسی لمحے کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن جنتی لوگوں کے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے روشن ہوں گے۔ تصور کریں کہ ساری زندگی جس رب سے ملنے کے لیے اور اسے دیکھنے کی خواہش کے اندر آپ نے عبادت کی، زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا، وہ ہستی اچانک سے آپ کے سامنے ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنا نام رکھے گا ذوالجلال والاکرام، اور ذوالجلال کا مطلب ہے زبردست اور اکرام کا مطلب ہے نوبل یا پھر اعزاز، اس لیے کہ یہ اعزاز صرف کچھ گنے چنے لوگوں کو، صرف جنتی لوگوں کو حاصل ہوگا، جیسے دنیا کے اندر بھی کئی سالوں کی ریسرچ اور محنت کے بعد کسی ایک شخص کو نوبل انعام دیا جاتا ہے۔
اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کو یا پھر پیغمبر کو بھی ظاہری آنکھوں سے یا پھر خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہو جائے تو اسے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے کی وہ خواہش رہے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے تھی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کا پردہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے رکھ دیا ہے، مثال کے طور پر جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، روح اور اللہ کا دیدار۔ ان سب چیزوں کا دنیاوی زندگی سے پردہ رکھا گیا ہے جو کہ موت سے پہلے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ ورنہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر اللہ کی ذات ان تمام پردوں کو ہٹا دے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا دیدار کروا دے تو کیا کوئی ایک بھی شخص ہوگا جو کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے؟ اور اسی لیے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور اپنے رب پر بنا دیکھے ایمان لانا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو بھی شخص اس امتحان کے اندر پاس ہوگا وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا، جن میں سب سے بڑی نعمت ہے اپنے رب کا دیدار، اور وہ بھی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے۔ اس پردے کو اگر آپ نے آبزرو کرنا ہو تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ خواب کے اندر بھی آپ ان چیزوں کے وجود کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے دماغ کے لیے تصور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ خواب کے اندر خود کو مرتا دیکھتے ہیں تو فوراً سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے آپ کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا کہ دراصل موت کے بعد ہوتا کیا ہے۔ ایک پردے کے پار آپ کا دماغ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ پردہ دنیا کے لیے ہٹ جائے تو دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز اس کی ہیبت سے تباہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، سامنے پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن چھوٹی سی ایک تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہہ دیتے کہ خواب کے اندر میرا دیدار کرنا ممکن ہے، تم مجھے خواب کے اندر دیکھ لینا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مجھے ممکن نہیں۔ اسی لیے یہ بالکل ناممکن ہے، اور لاجیکلی بھی یہ بات فٹ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات اور اپنے قانون کو بدل دے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سفر معراج پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ نے بھی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نور کا حجاب لے رکھا تھا۔ سائنٹسٹ کو اس کائنات کے اندر سب سے روشن چیز ایک بلیک ہول ملا ہے جسے کہتے ہیں کیوزار، اور یہ ہمارے سورج سے بھی 600 ٹریلین گنا زیادہ روشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان اس سورج کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، کیوزار کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہری آنکھوں سے یا پھر خواب کے اندر دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ اس طرح کے عقائد زیادہ تر صوفیہ کے ہاں مشہور ہیں، یعنی تصوف کے اندر، جو کہ اسلام سمیت دنیا کے ہر ایک مذہب کے اندر مذہبی تعلیمات سے ہٹ کر ایک پیرالل کے اندر الگ فیلڈ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خوابوں کی حدیث شریف کے اندر 3 قسمیں بیان ہوتی ہیں۔ پہلا رحمان کی طرف سے مبشرات یعنی کہ نیک خواب، اور یہ خواب نیک تب تک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خواب آپ کے سامنے پورا نہ ہو جائے۔ دوسرا شیطانی خواب، جو کہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے خواب کے اندر آتا ہے، کبھی ان کے مر چکے رشتہ داروں کی صورت میں تو کبھی بزرگوں کی شکل میں۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کسی بھی انسانی صورت کے اندر آ کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، یا کوئی الٹا مشورہ دے سکتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرے خواب کی قسم ہے انسانی ذہن کی اپنی پیداوار، جو آپ کا دماغ خود کسی حادثے یا پھر چیز کی خواہش اور اسے سوچنے کی وجہ سے خواب کے اندر اسی چیز کو اور اسی شخص کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنے ریسنٹلی مرنے والے رشتہ دار ہی خواب کے اندر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کو خواب کے اندر دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے یہ تمام لوگ یا تو جھوٹے ہیں، یا پھر انہوں نے شیطان کو خواب کے اندر دیکھا، یا پھر یہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔